نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج ہمارا سورہ یوسف کا لیکچر نمبر 24 ہے۔ آیت نمبر 84 سے تفسیر کا آغاز کریں گے۔ آیت نمبر 84 کے کچھ پوائنٹس میں نے کل بھی ذکر کیے تھے اور عنوان یہ تھا یوسف علیہ السلام کے یعقوب علیہ السلام کا غم اور یوسف علیہ السلام کی یاد کہ جب آپ کے والد صاحب کو پتا چلا کہ یہ 11 بھائی گئے تھے اور 9 آئے ہیں، ٹوٹل 12 ان کی اولاد تھی۔ ایک تو پہلے ہی یوسف علیہ السلام کا پتہ نہیں ہے، اتنے سال گزر گئے، ابھی بنیامین کو لے کر گئے بھائی، تو بنیامین کو بھی چھوڑ کر آ گئے، اور ان کا جو بڑا بھائی ہے وہ بھی جو ہے اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی والد صاحب کے پاس واپس آنے کی، تو ابھی 9 آئے ہیں، گئے تھے 11 اور آئے ہیں 9، اور 3 اولادیں نہیں ہیں۔ اس موقع پر یعنی قرآن پاک میں ہے کہ اسأل اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، ان قریب اللہ تعالیٰ ان سب کو مجھ سے ملا دے گا۔ اور آپ بہت ناراض تھے، آپ کی غم کی کیفیت بہت ہی زیادہ تھی۔ اب آیت کریمہ پڑھوں گا، پھر میں تفصیلی نکات آپ کے سامنے عرض کروں گا، تو آپ کو اندازہ ہوگا وہ کیسے عظیم، کیا شان ہے یعقوب علیہ السلام کی اور کیا مرتبہ ہے۔ محبت کس چیز کو کہتے ہیں، اس سے اندازہ کریں کہ محبت کس چیز کا نام ہے۔ تو یہ دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں، کل کی آخری آیت، وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اور ان سے منہ پھیر لیا، یعقوب نے اپنی اولاد سے منہ پھیر لیا۔ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُف، اور اس نے کہا ہائے افسوس یوسف کی جدائی پر، ہائے افسوس یوسف کے فراق پر، سیپریشن جو جدائی ہو گئی۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور غم کی وجہ سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، عَيْنَاهُ، ان کی آنکھیں سفید ہو گئی غم کی وجہ سے۔ فہو کظیم، اور وہ غصہ کھاتا رہا، یا اللہ سے فرمایا غصہ کھاتا رہا، یعنی غصہ پیتا رہا۔ غصے کو قرآن پاک میں بھی ہے والکاظمین الغیظ، کاظم غصے کو پی جانے والا، تو وہ غصہ پیتے رہے۔ ابھی آیت نمبر 24 میں نے آپ کے سامنے ٹرانسلیشن کی ہے، اب اس کی میں تفسیر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ یوسف علیہ السلام کی جدائی پر، پھر بنیامین کی جدائی، یہ غم کتنا زیادہ تھا اور غم کیوں تھا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے ان بنیامین اور یوسف کانا من ام واحدۃ، بنیامین اور یوسف ایک ہی خاتون سے تھے، یعنی دونوں سگے بھائی تھے۔ وکانت المشابہۃ بینہما فی الصورۃ والصفۃ اکمل، دونوں کی صورت چہرہ بہت ملتا تھا، ظاہر سگے بھائی تھے، سیرت بھی بہت ملتی تھی۔ فکان یعقوب علیہ السلام یتسلی برؤیتہ عن رؤیت یوسف، جب یعقوب علیہ السلام بنیامین کو دیکھتے تھے تو آپ کو تسلی ہو جاتی تھی۔ یوسف علیہ السلام کا جو ایک ایبسنس تھی، وہ تھوڑا بہت آپ سمجھے کہ ریکوری اور تھوڑا بہت اس کی تسلی ہو جاتی تھی۔ فلما وقع ما وقع، بس جو ہوا تو ہوا، جو ہو گیا تو زال ما یوجب السلوۃ، اب وہ بنیامین ہی نہیں رہے تو تسلی کیسے ہوگی؟ تو فعظم الالم، تو پھر آپ کا غم اور بڑھ گیا، بہت زیادہ یہ غم ہو گیا، اور کیسا غم تھا، اللہ اکبر۔ یہ جو الفاظ ہیں یا اسف علی یوسف، اس پر مجھے ایک نعت یاد آ گئی، حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کہ یہ محبت کی علامت ہوتی ہے۔ بعض دفعہ آدمی کسی کو پکارتا ہے اس کی یاد میں، اور بعض دفعہ اس کے فراق میں پکارتا ہے، جیسے کہ عبد الرحمن جامی بہت بڑے بزرگ تھے، تو انہوں نے رسول پاک علیہ السلام کی یاد میں تڑپا ہوا کلام تنم فرسودہ جا پارا ز ہجرا یا رسول اللہ، کہ جو ہے میرا جسم جو ہے فرسودہ ہو چکا، پرانا ہو چکا ہے، جان پارا میری جان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، ز ہجرا آپ کی فراق میں، آپ سے دوری کی وجہ سے، دلم پشمردہ آوارہ سے اسیاں یا رسول اللہ، میرا دل جو مردہ ہو چکا ہے گناہوں کی وجہ سے، یا رسول اللہ۔ تو یہ محبت کی علامت ہوتی ہے، آدمی جب اس کو یاد، کسی کو یاد کرتا ہے، تو یہ وہی کیفیت تھی حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ آپ کا فراق اور آپ کی محبت رسول پاک سے ایسی تھی کہ آپ کی دوری تھی، لیکن اس دوری کے باوجود بھی کیفیت یہ تھی کہ آپ رسول پاک علیہ السلام کو ایسا جانتے تھے جیسا قریب بیٹھنے والا بھی نہ جانتا ہوں، کہ جب حضرت علی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے وہاں پر رسول پاک علیہ السلام کی امانت دینے اور دعا کروانے، جو رسول پاک نے فرمایا تھا کہ اس سے دعا کرانا اویس بن عامر سے، تو وہ جو ہے حضرت اویس کرنی نے پورا حلیہ بیان کر دیا کہ ان کے ابرو اس طرح ہیں، ان کا چہرہ اس طرح ہے۔ تو جب آدمی کی محبت زیادہ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ حجابات اٹھا دیتا ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں جب کسی کے پیر کا انتقال ہو جائے، تو جب پیر کا انتقال ہو تو ضروری نہیں کہ آدمی دوسرے سے، مطلب یہ نہیں کہ دوسرے سے بیعت ہو جائے، جس کا مرید ہو گیا تو اسی کا مرید ہے،
تو پھر اس کے وصال کے بعد بھی اس سے ایسا ہی فیض ملتا ہے جیسا کہ زندگی میں ملتا ہے، بلکہ وصال کے بعد اس کا مرتبہ اور بڑھ جاتا ہے۔ اور جب آدمی کی محبت زیادہ ہوتی ہے تو پھر تصوف میں، روحانیت میں ایک تصور مرشد کہلاتا ہے کہ آدمی اپنے مرشد کا تصور کرتا ہے، اور اس تصور کی وجہ سے اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ہر وقت میرے ساتھ ہیں اور میری رہنمائی کر رہے ہیں۔ تو یہ آدمی کی محبت کی بات ہوتی ہے۔ آج کل آپ دیکھیں کہ آدمی کو نماز ہی میں پریشانی ہو جاتی ہے، نماز ہی میں وہ 4 رکعت پڑھ کے جو ہے وہ امام صاحب یہ آدھا منٹ تو اس کا سمجھیں کہ زندگی عذاب ہو گئی ہے۔ مطلب جیسے قیدی جو ہے نا وہ قید خانے میں ہو، اس کو پتہ نہیں کب ہوگا، اس کو تو زندگی اس کی عذاب ہو گئی کہ کیا ہو گیا، آج 2 منٹ تک لمبی ہو گئی، کیا ہو گئی۔ ایک آدمی مجبور ہو، پریشان ہو تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ایک آدمی جو ہے جنہیں کوئی مجبوری بھی نہ ہو، پریشانی بھی نہ ہو، تھکاوٹ بھی نہ ہو اور کوئی عذر ہی نہ ہو، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، جمعے کی نماز ہر وقت کی جلدی ہے، آپ دیکھیں تو یہ سمجھیں کہ محبت نہیں ہے، یہ محبت کی علامت نہیں ہے۔ محبت پھر کسی اور چیز کا نام ہے۔ محبت اس چیز کا نام ہے کہ آدمی رات کو کروٹ بھی بدلے تو محبوب کو یاد کرے، آدمی رات کو کروٹ بھی بدلے تو محبوب کو یاد کرے، بے ہوشی کی حالت ہو تو محبوب کو یاد کرے۔ تو یا اسفا علی یوسف، یوسف کی جدائی، وہ یوسف 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 یہ کر رہے تھے۔ اب اس پر جو یہ قرآن پاک کی آیت میں نے آپ کو عرض کی، کچھ آپ کو تصوف کے نکات عرض کیے۔ اب تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی نے اس پہ ایسے جملے لکھے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یوسف علیہ السلام نے ایک دفعہ جبریل سے پوچھا ہل لکا علم بیعقوب، یوسف نے کس سے پوچھا؟ یوسف علیہ السلام نے جبریل امین سے، میرے والد کے متعلق تو کچھ بتاؤ، کیا ہے، کیسی کیفیت ہے، تمہیں میرے والد کا بھی پتہ ہے، کچھ کا پتہ ہے، کیف حزنہ، میرے والد کا غم کیسا ہے، مجھے یاد کرتے نہیں کرتے؟ قال حزن 70 ثقلا وهي التي لها ولد واحد ثم يموت، کہا تیرے والد کا غم 70 ثقلا کی طرح ہے۔ ثقلا عربی زبان میں کہتے ہیں وہ عورت کہ جس کا ایک ہی لڑکا ہو اور وہ لڑکا مر جائے، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں ثقلا۔ ثقلا، تیرے والد کا غم 70 ثقلا، 70 ان عورتوں کی طرح ہے کہ جس کا ایک ہی لڑکا ہو اور وہ لڑکا مر جائے۔ اب بتا اس کی کیا کیفیت ہوگی اس عورت کی، تیرے والد کا غم 70 عورتوں کے برابر ہے۔ تو پھر یوسف علیہ السلام بہت افسوس کرنے لگے، فہل لہ فی اجر، میرے والد کو اتنا غم ہے تو کیا ثواب بھی ہے، اس میں اجر بھی ہے؟ کہ نام اجر 100 شہید، تیرے والد کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ پھر ایک روایت میں ہے کہ انو کان، رسول پاک کی حدیث، رسول پاک فرماتے ہیں کان علی یعقوب اخو مواف، یعقوب علیہ السلام کے ایک دوست بھائی تھے، بھائی بنائے ہوئے تھے یا دور کے رشتہ دار تھے۔ فقال له ما الذي اذهب بصرك وقوس ظهرك، کیا ہو گیا، تیری آنکھیں بھی، روشنی بھی کم ہو گئی، تیری پیٹھ بھی جھک گئی، پیٹھ بھی جھک گئی۔ تو بعض دفعہ آدمی کی پیٹھ بھی جھکتی ہے، بڑھاپے کی وجہ سے جھک جاتی ہے، بعض دفعہ کمزوری کی وجہ سے جھک جاتی ہے، اور بعض دفعہ آدمی کا غم جو ہے آدمی کو بوڑھا کر دیتا ہے، آدمی کا غم آدمی کو بوڑھا کر دیتا ہے۔ تو پوچھا کیا ہوگا، تیری آنکھوں کی روشنی بھی کم پڑ گئی، کمر بھی جھک گئی، اور اس زمانے میں عمریں لمبی لمبی ہوتی تھی، اس زمانے میں عمر بہت لمبی، ابراہیم علیہ السلام اور اس زمانے میں جو عمریں تھی بہت لمبی لمبی عمریں تھی۔ فقال الذي اذهب بصري البكاء على یوسف، یوسف پہ جو رویا ہوں تو میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ وقوس ظهري الحزن على بنيامين، اور بنیامین جو گیا ہے تو اس نے میری کمر ہی توڑ دی، اس نے میری کمر جھکا دی۔ اب جیسے ہی آپ نے یہ جو بات کی، اور کس سے کی آپ نے؟ اپنے بھائی سے یا اپنے رشتہ دار سے کہی، فوراً ہی اللہ کی طرف سے وحی آ گئی، ہمارے ہو کر اپنی بات کسی اور سے کرتے ہو، اما تستحی، تمہیں حیا نہیں ہے، محبت کیسی ہے تمہاری، تشکون الی غیری، مجھے چھوڑ کر کیسے بات کرتے ہو کہ میری کمر ٹوٹ گئی، میرا یہ ہو گیا۔ تو بہت ان کو افسوس ہوا۔ پھر اس موقع پر اگلی آیت میں ہے انما اشکو بثی وحزنی، نہیں بس میں تو اپنا غم اللہ کو بیان کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، یہ مجھ سے غلطی ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے۔ اور پھر اس موقع پر آپ نے خوب اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اما ترحم الشیخ الکبیر، اللہ تعالیٰ اس بوڑھے پر تو رحم نہیں کرے گا، کم وسط ظہری واذہبت بصری، اس کی کمر بھی ٹوٹ گئی، اس کی آنکھیں بھی جو چلی گئی، جیسا کہ یہ اس کو جب پڑھتے تو وہ یاد آتا ہے۔ تفسیری جملہ ہے جو قرآن پاک میں حضرت زکریا علیہ السلام کو، انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، بال سفید ہو چکے ہیں، میری بیوی باندھ ہو چکی ہے، پتہ نہیں اولاد ہے کہ ہوگی نہیں ہوگی، لیکن تیری بارگاہ سے مجھے مایوسی نہیں ہے۔ تو یہ وہی کہ تو بوڑھے پر رحم نہیں کرے گا، کمر بھی ٹوٹ گئی، آنکھیں کی روشنی بھی چلی گئی، فَتُدَلَا رَيْحَانَتِ يُوسُفَ بَنْيَامِن، میرے 2 پھول مجھے تو واپس کر دے۔ فتح جبریل بالبشرا، تو جبریل امین فوراً جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، پہلے کسی اور کو کہا تھا، تو فوراً ہی جبریل امین خوشخبری لے کر آئے اور فرمایا کہ اگر یہ دونوں انتقال کر چکے ہوتے تو ہم آپ کو بتا دیتے، لو کان میتین نشرتہما لک،
آپ دعوت کریں، یعنی دونوں زندہ ہیں، آپ کیا کریں؟ دعوت کریں. فَاصْنَعْ طَعَامًا لِلْمِسْكِينِ، آپ مسکینوں کو بلائیں، دعوتیں کریں، کھانا کھلائیں غریبوں کو. دونوں بیٹے آپ کے زندہ ہیں. فَإِنَّ أَحَبَّ عِبَادِي إِلَيَّ الْأَنْبِيَاءُ وَالْمَسَاكِينُ، اللہ تعالیٰ کو نبی انبیاء کرام بھی بہت پسند ہے اور مسکین بھی بہت پسند ہے، تو مسکینوں کی دعوت کیا کریں. تو یعقوب علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ یعقوب علیہ السلام روزانہ صبح ان کا جو خادم ہے، مرید ہے، وہ اعلان کرے من اراد الغداء فلیقتدی ما یعقوب، جس کو ناشتہ کرنا ہے آ جاؤ یعقوب کے ساتھ ناشتہ کر لو. روزانہ صبح دعوت ہوتی تھی یعقوب. یعنی حالت آپ دیکھیں کہ یہ ہمیشہ بزرگوں کا طریقہ ہے کہ ہمیشہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. تو جو ہے جو ہمارا کیا ہے، آپ دیکھیں سویم میں، عموماً سویم میں، چہلم میں ہمارا جو خود ہی کھانا ہے، خود ہی کھانا ہے، غریبوں کو نہیں کھلانا ہے. اچھا آدمی وہ ہے جو غریبوں کو کھلائے. ولیمہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے اچھا ولیمہ وہ ہے جس میں غریبوں کو بلایا جائے، جس میں غریبوں کو بلایا جائے. تو یہ روزانہ صبح بلاتے ہیں، جس کو ناشتہ کرنا ہے آ جاؤ یعقوب کے ساتھ ناشتہ کرو. اور جس دن ویدا کانا صائمن نادى مثلہ عند الافطار، جب یعقوب علیہ السلام کا روزہ ہوتا تھا تو افطار کے وقت بلاتے تھے کہ جس کو کھانا ہے آ جاؤ یعقوب کے ساتھ کھانا کھا لو. تو پھر تو روزانہ ہی دعوت ہوتی تھی. تو تھوڑا آپ کو تسلی ہو گئی. تو یہ معنی ہے کہ اتنا غم کی کیفیت ہے. اللہ اکبر، 70 عورتوں کے برابر، وہ عورتیں جن کا بچہ ضائع ہو جائے، انتقال کر جائے. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان کی آنکھیں سفید ہو گئی. وہی آیت کی میں آپ کو تشریح عرض کر رہا ہوں، آیت نمبر 84 میں دوسرا جملہ ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، غم کی وجہ سے آنکھیں سفید ہو گئی. تھوڑا میں نے اس کا کل بھی عرض کیا تھا کہ بلیک اسپاٹ جو آنکھوں کا ہے وہ وائٹ میں بدل گیا تھا. اب اس کی میں تفصیل آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. ایک قول یہ ہے لم یبصر بہما 6 سنین، 60 سال تک آپ کو نظر نہ آئے. حتی کشف اللہ تعالیٰ عنہ بقمیص یوسف، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی قمیص کی برکت سے آنکھوں کی روشنی واپس کر دی. پھر ایک موقع پر ہے کہ ان جبریل علیہ السلام دخل علی یوسف، جبریل علیہ السلام کی ملاقات ہے یوسف علیہ السلام. یہ دوسری ملاقات ہے جیل کے اندر. کئی ملاقاتیں ہوئی، ایک تو ملاقات میں نے پہلے بھی ذکر کی کہ میرے والد کی کیفیت کیسی ہے. ابھی دوسری ملاقات جب جیل میں تھے، قال ان بصر ابیک ذهب من الحزن علیک، تمہارے والد کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تمہارے غم کی وجہ سے. تو یوسف علیہ السلام اس موقع پر جو ہے اپنا ہاتھ اپنے سر پہ رکھا، لیت امی تلدنی، لیت امی لم تلدنی ولم اکو حزنا علی ابی، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا اور کاش میرے باپ کو اتنا غم ہی نہ ہوتا. تو بہت ان کی غم کی کیفیت تھی. ادھر باپ صبر کر رہا ہے، ادھر بیٹا صبر کر رہا ہے. لیکن صحیح روایت کے ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یعقوب علیہ السلام نابینا ہو گئے، معاذ کے اندھے ہو گئے. یہ لوگوں کی بڑی بھول ہو جاتی ہے. یہاں پر ایک قول ایسا ملتا ہے کہ 60 سال تک نظر نہیں آتا تھا. لیکن دوسری بات بھی ہے، بزرگان نے فرمایا ماں ہم ہی ہیں، اندھے نہیں، نابینا نہیں ہوئے تھے. لیکن وہ سارا بحیث یدرک ادراکا ضعیفا، آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی تھی. نابینا ہونا ایک عیب ہے، نابینا ہونا ایک عیب. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو عیب سے پاک رکھا ہے. اور ظاہر ان کا کمال تو ظاہر وہی آتی ہے، وہ ساری چیزیں تو ان کو پتہ ہی تھی. ایک اس کی تفسیر جو بڑی اچھی ہے وہ آپ سمجھیں کہ اس سے بھی اچھی ہے. یہ تو کہنا ایک بعض لوگ کہتے ہیں نابینا ہو گئے، ایک دوسرا جملہ کہ نابینا نہیں ہوئے، آنکھوں کی روشنی کم پڑ گئی. لیکن ان دونوں باتوں سے جو مجھے زیادہ بہتر سمجھ میں آئی ہے وہ تیسرا جملہ ہے، اور یہی بیان کرنا چاہیے جو بھی آپ سنیں گے. وہ کیا ہے؟ ما جفت عینا، ما جفت عینا یعقوب من وقت فراق یوسف الی حین لقائہ، کہ جب سے یوسف کی جدائی ہوئی اور ملاقات تک ان کی آنکھیں کبھی خشک نہیں ہوئی. ہر وقت ان کی آنکھوں میں نمی رہتی تھی، ہر وقت روتے رہتے تھے. یہ سب سے اس کا بہترین معنی ہے کہ آپ کی آنکھیں سفید ہو گئی. سفیدی کا معنی یہ کہ ہر وقت آپ کی آنکھوں میں پانی رہتا تھا. پانی رہنے کی وجہ سے کالک جو ہے کالک سفیدی میں بدل گئی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، بس ہر وقت آپ روتے رہتے تھے. یہ اس کا سب سے باادب اور ریسپیکٹیبل معنی ہے. اور اس موقع پر اس زمین میں کہتے ہیں ہما کان علی وجہ الارض عبد اکرم علی اللہ تعالی من یعقوب علیہ السلام. اس وقت اس زمین پر پوری انسانیت میں سب سے زیادہ اللہ کا نیک بندہ اور عزت والا بندہ کون تھا؟ یعقوب علیہ السلام تھا. اللہ تعالیٰ نے کو بڑا مرتبہ عطا فرمایا تھا. ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تو اس کا یہ معنی فہو قزیم، تو غصہ کھاتا رہا، غصہ پیتا رہا. اس کا معنی ہے کہ اتنا غصہ کو نہیں، اتنا غم کی کیفیت تھی. گویا کہ الغم الشدید الذی یشبہ البیع، ان کی گویا کی کیفیت ایسی ہے ایسا برتن کہ جو پورا بھر چکا ہو، پورا بھر چکا ہو، اب اس میں جو ہے پانی مزید ڈالنے کی گنجائش نہ ہو. تو آپ کا غم اتنا زیادہ ہو چکا تھا
اور آپ نے اپنے غصے کو برداشت کر کے رکھا تھا. فلا یظہرہ، آپ کسی کو بیان نہیں کرتے تھے. تو یہ اس آیت کریمہ کی تفسیر ہے. جب آپ کی غم کی کیفیت ایسی تھی تو آپ کی پوتوں نے دیکھا. تو یہاں پر قرآن پاک میں قولوا تاللہ آیت نمبر 85 قولوا تاللہ تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الحالکین، وہ سب بولے. یہاں پر کنز ایمان میں ہے کہ سب بھائی بولے، لیکن ایک تفسیر ہے کہ بھائی تو چلے گئے تھے، والد صاحب ناراض تھے، ان سے بات نہیں کر رہے تھے. یہاں پر مراد ہے کہ بھائی کے لڑکے یعنی یعقوب علیہ السلام کے پوتے اور ان کے خدام، ان کے خادمین بولے تذکر یوسف، اللہ کی قسم اتنا یوسف کو یاد کرتے ہیں، آپ ہمیشہ یاد کرتے رہیں گے حتی تکون حردا، یہاں تک کہ قبر پہ پہنچ جائیں گے. اور تکون من الحالکین، جان ہی آپ کی ختم ہو جائے گی، یا تو آپ کی جان اتنا روتے ہیں، آپ اتنا یاد کرتے ہیں. تو یہ آیت نمبر 85 ہے. اتنا یاد کرنا کہ آدمی کی جو ہے کیفیت ایسی ہو جائے کہ لوگ بولیں کہ یہ تو انتقال ہو جائے گا. اتنی جو ہے شدت، جیسا کہ بلال حبشی کا بنا واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہ رسول پاک علیہ السلام کی جدائی برداشت نہیں کر سکے، تو شہر مدینہ ہی چھوڑ کے چلے گئے. شہر مدینہ ہی چھوڑ کے چلے گئے. جب واپس آئے اور آپ نے اذان دی ہے تو اشہد ان محمد رسول اللہ، جو اذان دی تو اذان کنٹینیو نہ کر سکے، ادھر ہی اتر کے چھت سے نیچے اتر کر آ گئے اور زاروں پتہ روتے رہے. تو یہ ان کی کیفیت تھی. تو یہ ان کا غم اور کیفیت. ابن عباس فرماتے ہیں لا تزال ذکرہ، ہمیشہ یاد ہی کرتے رہتے تھے، یہ معنی ہے. اور لا تفتروا من حبہ، آپ کی محبت میں کبھی تھکاوٹ نہیں ہوتی تھی، آپ کو کبھی تھکاوٹ ہوتی نہیں تھی یوسف کو یاد کر کے. حردن جو قرآن پاک میں لفظ آیا ہے، اس کا معنی لا کالاحیاء ولا کالاموات، نہ تو زندوں کی طرح نہ مردوں کی طرح، بالکل عدم وہی کیفیت جسے کہتے ہیں. تو یہ کس نے کہا؟ جو آپ کے خدام تھے. ایک اور یہ خدام اور پوتوں نے کہا اتنا آپ یوسف کو یاد کرتے ہیں، آپ تو ہلاک ہو جائیں گے، انتقال کر جائیں گے. جب یہ کیفیت تھی تو اس موقع پر جو ہے آپ نے پھر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی. وہ کیا دعا کی؟ آیت نمبر 86 قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تو اپنے پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں. واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور مجھے اللہ تعالیٰ سے وہ علم ہے جو تمہیں علم نہیں ہے. یہ آیت نمبر 86 میں آپ کی دعا موجود ہے. اس کی میں تفسیر آپ کی خدمت عرض کرتا ہوں. انما اشکو بثی وحزنی، میں اپنا بس اور اپنا حزن، بس کہتے ہیں بڑی پریشانی کو. تو یہاں پر تفسیر کبیر میں اس کی ڈیٹیل دی گئی ہے کہ بس کا معنی منتشر ہو جانا، جیسے قرآن پاک میں ہے وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اللہ تعالیٰ نے جو ہے زمین میں جانوروں کو پھیلا دیا ہے. تو جب آدمی کے خیالات منتشر ہوں، اسکیٹرڈ ہوں، تو اس کو کہتے ہیں بس. تو میں اپنی سوچ، اپنی پریشانی اور اپنا غم جو ہے اللہ تعالیٰ تیرے حضور بیان کرتا ہوں. ایک معنی یہ ہے فَالْحُزْنُ إِذَا سَتَرَهُ الْإِنسَانُ، جب آدمی ایسا غم جو چھوٹا ہو آدمی چھپا کے رکھے اس کو حزن کہتے ہیں. اور جب آدمی اس کو غیر کو بیان کرے تو بس برداشت نہ کر سکے، جو برداشت نہ ہو اسے بس کہتے ہیں. تو گویا کہ خلاصہ کیا ہو انما اشکو بثی وحزنی. تو یہاں پر ہے لا اذکر الحزن العظیم ولا الحزن القلیل الا مع اللہ، میں اپنی بڑی پریشانی اور چھوٹی پریشانی، ساری پریشانیاں اللہ تعالیٰ تیرے حضور ہی بیان کرتا ہوں. تو یہ آپ نے اللہ کے حضور جو ہے اس طرح دعا کی. پھر روزانہ آپ صدقات خیرات کرتے، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے. پھر ہے وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اپنے پوتوں سے کیا فرمایا؟ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو کیا جانتے تھے یہ کیا جانتے تھے؟ اپنے پوتوں سے کس بات کی طرف اشارہ دے رہے ہیں؟ یعنی اس میں یہ اشارہ ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میری اپنے بیٹوں سے ملاقات ہو جائے گی. وَأَعْلَمُ، میں جانتا ہوں وہ جو تم نہیں جانتے ہو. اب اس کے تحت مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ نمبر 1 اس میں اشارہ اس بات پر ہے کانا یتوقع وصول یوسف الیہ، انہیں یقین تھا کہ یوسف علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوگی. نمبر 1 وجہ کیا ہے اس کی؟ یہ کیسے کہہ سکتے اس کی وجوہ، اس کی ریزنز ہیں. وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے ان ملک الموت اتاہ فقال له، ایک دفعہ یعقوب علیہ السلام کی ملاقات موت کے فرشتے سے ہوئی. موت کے فرشتے سے ہوئی تو کیا ایک جگہ میں نے پڑھا کہ کیا میرے حبیب سے ملاقات ہوئی نہیں اور تم میری روح قبض کرنے آ گئے؟ لا ارا حبیب، میں نے تو اپنے حبیب کو دیکھا نہیں اور تم میری روح قبض کرنے آ گئے. کہا میں آپ کی روح قبض کرنے نہیں آیا ہوں، آپ کے غم کو دور کرنے آیا ہوں. یہاں پر یہ جملہ ہے کہ فقال له یا ملک الموت هل قبضت روح ابنی یوسف، تم تو موت کے فرشتے ہو، کیا تم نے میرے بیٹے یوسف کی روح قبض کر لی ہے؟ تو کہا لا یا نبی اللہ، میں نے آپ کے بیٹے کی روح قبض نہیں کی ہے، آپ کا بیٹا اس طرف ہے. تو جہاں پر یعقوب علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے
اس اشارہ اس طرف کیا ہے، اس طرف مصر ہے، کہ آپ کا بیٹا اس طرف ہے، وہاں سے آپ کو بیٹا مل جائے گا، اطلبہ ہونا، وہاں پر اپنے بیٹے کو تلاش کرے ہیں۔ یہ پہلی بات ہے کہ جس سے یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کا بیٹا زندہ ہے۔ ملک الموت نے فرما دیا کہ میں نے روح قبض نہیں کی۔ دوسری بات کیا ہے، ان رؤیا یوسف صادقۃ لأن امارۃ الرشد والکمال کانت ظاہرۃ فی حق یوسف ورؤیا مثلہ علیہ السلام لا تخفی۔ یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ یوسف نے جو خواب دیکھا سچا خواب ہے، سچا خواب ہے، اور یوسف میں جو نشانیاں نظر آ رہی ہیں اور جو خواب اس نے دیکھا ہے یہ جھوٹا خواب ہو نہیں سکتا، نشانیاں جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ تو واقعی اس کو آگے جا کے دین کا کام کرنا ہے، نبوت کا اعلان کرنا ہے، اور وہ دین کا احیاء کریں گے تو وہ انتقال نہیں کر سکتے، زندہ ہیں، میرے بعد آگے سلسلہ وہی چلائیں گے، تو میرا بیٹا بھی زندہ ہے۔ وَثَالِثُهَا، تیسری وجہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وحی مل گئی تھی۔ اب غم کیوں تھا؟ غم کی کیفیت اس لیے تھی کہ وَلَٰكِنَّهُ تَعَالَىٰ مَا عَيَّنَ الْوَقْتَ، اللہ تعالیٰ نے وقت نہیں بتایا تھا کہ بیٹے سے ملاقات کب ہوگی، 3 سال کے بعد، 4 سال کے بعد، تو اس فراق اور جدائی میں آپ کو یاد آتی تھی۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جب ان کے بیٹوں نے آ کر کیفیت بتائی کہ مصر کا بادشاہ ایسا ہے، اس کی سیرت ایسی ہے، اس کے اقوال ایسے ہیں، یہ ہمیں احترام کر رہا ہے، محبت سے پیش آ رہا ہے، لوگوں سے اس طریقے سے پیش آ رہا ہے، پورے مصر کو پہلے غلامی میں لیا، غلامی میں لینے کے بعد سب کو آزاد کر دیا۔ تو جب آپ نے وہ مصر کے بادشاہ کے پورے واقعات سنے ہیں تو آپ سمجھ گئے کافر تو ایسا نہیں ہو سکتا، مصر میں تو کفر ہی کفر ہے، کافر تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ سمجھ گئے ہو نہ ہو یہ مصر کا بادشاہ یہ یوسف ہی ہے۔ اور پھر آپ نے یہ سنا، پانچواں آپ کو بات پتا چلی کہ ان بنیامین لا یسرق، اور بنیامین نے چوری نہیں کی، اور بادشاہ نے بنیامین کو مارا بھی نہیں۔ بنیامین پر چوری کا الزام لگا، بادشاہ نے بنیامین کو مارا بھی نہیں، اور محبت سے پیش آ رہے ہیں، اور بنیامین کو بلانے کا کہا، اگلی دفعہ آنا تو بنیامین کو بھی لے کر آنا۔ تو ان تمام وجوہات کی بنا پر یعقوب علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ آپ جانتے تھے کہ آپ کا بیٹا زندہ ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسا علم عطا فرمایا ہے۔ تو یہاں پر آج کا درس مکمل ہوا۔ اگلی آیتوں میں آپ یہ سنیں گے کہ یعقوب علیہ السلام پھر ان بیٹوں سے کہیں گے جاؤ انہیں لے کر آؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے، کبھی بھی کسی کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مایوس تو ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ جاؤ، اب یہ تمام کے تمام بھائی آتے ہیں، 9 بھائی، یہ دوبارہ پھر آتے ہیں یوسف علیہ السلام کے پاس، اور یہ آئیں گے اور یوسف علیہ السلام سے سوال کریں گے، اور پھر یوسف علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ کہیں تم یوسف تو نہیں ہو؟ تو پھر یوسف علیہ السلام فرمائیں گے ہاں میں تمہارا بھائی ہوں۔ اور یہ تمام باتیں انشاءاللہ میں کل آپ کے سامنے بیان کروں گا، یعنی کل کا ٹاپک ہوگا یہ بھائی تمام کے تمام پھر مصر آتے ہیں، اور یوسف علیہ السلام ان کو بتا دیتے ہیں میں ہی تمہارا بھائی ہوں، اور یہ تمام بھائی پھر معافی مانگتے ہیں، اور یوسف علیہ السلام سب کو معاف کر دیں گے۔ یہ باتیں انشاءاللہ کل بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یعقوب علیہ السلام کے ذکر کے صدقے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایسی سچی محبت نصیب فرمائے۔